مسجد زرار کا اللہ نے حکم فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر، یہ تھا تو عیسائی، پھر یہودیت میں آ گیا تھا، اور ان تورات اور انجیل کا بڑا یہ علم رکھتا تھا۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ حضور کے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے ملاقات بھی کی، کچھ سوالات کیے، عجیب عجیب اعتراضات کیے، حضور نے جواب دیا، لیکن یہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی ایک بات بھی نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ دو باتیں اس نے کہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو غلط ہے اللہ اس کو اپنے گھر سے دور کسی علاقے میں موت دے دے، اس کو اپنے علاقے میں بھی نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خلاف لڑتا رہوں گا، جو لوگ آپ سے لڑیں گے میں ان کے ساتھ آتا رہوں گا۔ یہ کیا کر یہ آدمی چلا گیا، بھاگ گیا یہاں سے، یہ بھاگ کر شام کی طرف چلا گیا تھا۔ غزوہ احد، بلکہ شام نہیں گیا تھا، ابھی تھا ادھر مکہ کی طرف چلا گیا تھا، پہلے مکہ گیا تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے حتیٰ کہ حنین تک، تمام غزوات میں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا یہ مدینہ کا باشندہ۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل ملائکہ، جس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد تھے، یہ ابو عامر۔ تو جب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جس کا ذکر کل واقعہ گزرا تھا، اب تب اس کے بعد پھر یہ بھاگ کے چلا گیا شام اس وقت جو تھا یہ روم کی جو سلطنت تھی اس کا ایک صوبہ تھا، عیسائی حکومت تھی، وہاں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے رابطہ کیا مدینہ کے یہودیوں سے اور منافقوں سے کہ بھائی ایک کام میں نے کرنا ہے، ایک تم نے کرنا ہے۔ میں یہ کام کروں گا، یہاں بیٹھ کر روم کے بادشاہ کو تیار کروں گا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہوا تھا اس کا ایک عنصر یہ شخص بھی تھا، اس نے روم کے ہرقل کو تیار کیا تھا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، وہ بڑی فوج لے کر جاؤ۔ لیکن اس کے لیے ایک ضروری ہے کہ ہمارا یہاں سے جب روم کی فوج مدینہ پر حملہ کرے گی تو اندر سے تمہارا ان سے رابطہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کریں۔ اس کے لیے طریقہ یہ کرو کہ تم ایک جگہ خریدو لو اور وہاں پر ایک مسجد نما جگہ بنا لو، اس کو مسجد کا نام دو، اور وہاں پر بیٹھ کر تم آپس میں مشورے بھی کرتے رہو، اور اگر کوئی مسلمان تمہارے ہاتھے چڑھ جائے اسے بھی وہاں لا کر اس کو بھی اپنی طرف راغب کرو۔ اور میرا جو خط و کتابت کا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ، تو میرا جو یہاں سے بندہ خط لے کر آئے گا وہاں لے کر آئے گا، اور وہاں سے تم نے خط و کتابت کے ذریعے مجھ سے رابطہ رکھنا ہے۔ ایک گھر بنا لو، اس کو مسجد کا نام دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہی دن تھے کہ جب تبوک پہ سے اطلاعات آئی تھی کہ روم کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، ان سے پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد رومی وہاں سے تیار ہو گئے تبوک کے راستے سے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس آدمی نے ساری باتیں وہاں پھیلائیں۔ ادھر مدینہ کے یہودیوں نے جو مسجد قباء ہے، یہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کو مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل قریب تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں، یہ جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہاں سے پیچھے کی طرف جائیں، یوں سمجھے کہ الٹے ہاتھ کی طرف، تو وہاں ایک جگہ تھی، انہوں نے خریدی یہودیوں نے، اور وہاں ایک مسجد نما جگہ بنائی اور حضور کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کہتے تو یہ منافق یہودی تھے، آپ ہم لوگ چونکہ ہم میں سے کوئی ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے تو ہمیں مسجد قباء تک آنے میں تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، ہم نے اپنے گھروں کے قریب ایک مسجد بنا لی اپنے لیے، آپ ایک دفعہ آ کر وہاں نماز پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ یہ ان کی ایک سازش تھی، اس ابو عامر نے ان کو سمجھایا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ تم اس طرح کرو گے تو پھر مسلمان بھی آنا جانا شروع کر دیں گے۔ حضور نے کہا کہ مجھے تو اس وقت ایک ضروری سفر پہ جانا ہے، کیونکہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، تو میں جب واپس آؤں گا پھر آؤں گا، ابھی نہیں آ سکتا۔ اس وقت تک حضور کو حقیقت کا علم نہیں تھا، چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک چلے گئے۔ واپسی جب تبوک سے ہوئی تو 2 مہینے بعد، ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جس جگہ آپ نے ان جانے کا وعدہ کیا وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد زرار ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، اسے فوراً جا کر گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ جو صحابی تھے مشہور، ان کو اور ایک اور صحابی کو کہا کہ تم ہم سے پہلے جاؤ، ہمارے پہنچنے سے پہلے جا کر اس جگہ کو توڑ دو، گرا دو اور اس کو جلا دو۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے اس کو توڑا، اس کی لکڑی وکڑی جلا کر رکھ دی ساری۔ حضور جب مدینہ پہنچے تو وہ ساری راز سارا کھل گیا تھا، تو خیر یہودیوں نے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیا۔ حضور نے فرمایا جانے دو، جگہ انہوں نے گرا دی۔ پھر وہ جگہ بعد میں جب یہ یہودی یہاں سے بھاگ کے چلے گئے خیبر کی طرف تو وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ بھئی یہاں کوئی کچھ چیز بنانا چاہتے تو بنا لے، لیکن کسی صحابی نے وہاں پر گھر نہیں بنایا۔ فرماتے یا رسول اگر آپ کا حکم ہے تو ہم بنا لیں گے، لیکن آپ کا مشورہ ہے تو ہم ایسی جگہ جہاں جو جگہ ایسی ہوگی جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں اور اس کے خلاف اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اس جگہ ہم رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آج تک وہ جگہ ویسے ہی خالی پڑی ہوئی ہے، دیوار لگا کر لوگ اس پر چھوڑ دی گئی، ویسے ہی پڑی ہوئی، کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں بناتا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا مسجد زرار کا۔
اس شخص کا یہ جو ابو عامر تھا، اس کا پھر یہ ہوا کہ یہ وہیں روم میں جا کر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو اس نے بد دعا کی تھی نا کہ ہم میں سے جو غلط وہ بچ جائے، جو صحیح ہو وہ بچ جائے، اور جو غلط ہو وہ گھر سے دور جا کر کہیں مرے، تو اس کا انتقال پھر روم میں ہی ہوا تھا، وہیں پر ہی۔